بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں، عالم برزخ کی حقیقت اور روح کی تعریف جیسے موضوعات پر لکھنا اسلامی عقائد اور تصوف سے وابستہ ہے۔ اس موضوع کو مکمل اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام موضوعات کا جائزہ لیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ روح ایک لطیف اور غیر مرئی جوہر ہے جو انسان کے جسم کو زندہ رکھتی ہے۔ قرآن و سنت میں روح کا ذکر کئی مقامات پر ملتا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ روح کی حقیقت کو انسان کے لیے مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 85۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر سے پیدا کیا اور یہ دنیاوی اور مادی زندگی سے ماورا ہے۔ روح کی حقیقت اور اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے حکم سے ہے۔ روح جسم سے علیحدہ ہو جانے کے بعد بھی ایک وجود رکھتی ہے اور اس کی موت کے بعد مختلف منازل طے کرتی ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق موت کے بعد روح کا ایک خاص سفر ہوتا ہے۔ جس وقت انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور پھر مختلف مراحل طے کرتی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ موت کے وقت فرشتے روح کو جسم سے نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جو نہیں مرے ان کی جانیں ان کے سوتے میں روک لیتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 42۔ موت کے بعد روح ایک خاص مقام پر چلی جاتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ ایک ایسی حالت ہے جو موت اور قیامت کے درمیان ہے۔ لفظ برزخ کا لغوی معنی ہے حائل یا رکاوٹ، یعنی ایک درمیانی مقام۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روحیں قیامت کے دن تک رہتی ہیں۔ عالم برزخ میں روح کا رہنا اور اس کے احوال کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح بیان ہے۔ عالم برزخ میں نیک لوگوں کی روحیں سکون اور راحت میں ہوتی ہیں، جبکہ بدکار لوگوں کی روحیں عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں۔ مومن اور نیک اعمال کرنے والے لوگوں کی روحیں اللہ کے قریب اور سکون میں ہوتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح کو عالم برزخ میں لے جایا جاتا ہے تو اسے راحت و سکون ملتا ہے۔ گناہ گاروں اور کافروں کی روحیں عالم برزخ میں عذاب میں مبتلا رہتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں مذکور ہے کہ گناہ گار کی روحوں کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں مختلف قسم کے عذاب دیے جاتے ہیں۔ عالم برزخ میں ہر روح کے لیے حالات اس کی دنیاوی زندگی کے مطابق ہوتے ہیں۔ روحیں مختلف درجوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں جان دینے والوں، شہداء اور صدیقین کی روحیں خاص نعمتوں اور کرامات سے سرفراز ہوتی ہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ شہداء کی روحیں زندہ ہیں اور اللہ کے حضور روزی پاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ عام مومنوں کی روحیں بھی اس سکون میں رہتی ہیں، مگر ان کا مقام شہداء اور صدیقین کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ان روحوں کو عالم برزخ میں راحت ملتی ہے اور یہ قیامت کے دن کا انتظار کرتی ہیں۔ معزز سامعین، کافر اور گناہ گار لوگوں کی روحیں عالم برزخ میں عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان روحوں کے عذاب کے متعلق مناظر کا ذکر ہے۔ روح اور جسم کا تعلق ایک پیچیدہ اور عمیق موضوع ہے جسے روح کے بغیر مردہ اور بے جان ہے، لیکن جب روح جسم کے ساتھ ہوتی ہے تو انسان زندہ اور متحرک ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جسم ایک مادی شکل ہے جبکہ روح ایک غیر مادی شکل ہے۔ معزز سامعین، عالم برزخ کا اختتام قیامت کے دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس دن تمام روحیں دوبارہ اپنے جسموں میں داخل ہوں گی اور پھر ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہائے، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا۔ سورہ یاسین
آیت نمبر 52۔ معزز سامعین، مرنے کے بعد روح کا سفر ایک پیچیدہ مگر حیرت انگیز عمل ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ عالم برزخ میں روحیں اپنے اعمال کے مطابق عذاب یا راحت پاتی ہیں اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کی جائیں گی۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔